مرد اور رسالے کے نام پر اینٹیں نہ پیس رہا ہوتا۔ پوچھ لو تو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، لعنت تمہارے ایسے دعوے پر۔ نبی کا غلام دھوکہ باز نہیں ہوتا، محمد عربی کے غلام ملاوٹ نہیں کرتے، حرام خوری کرتے ہو۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا وہ جسم جنت کے قابل ہی نہیں جس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہو۔ یہاں تو لعنت آ گئی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ۔ اور بھائی دوائیوں تک کے کہتے ہیں ملاوٹ ہے، حد ہو گئی یار، کیا ہو مرنا نہیں تم نے؟ دودھ مانگو، آپ کو نہیں پتا کھا دو بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈال کے، پیسے دودھ کے اور پیو زہر۔ حلال گوشت کے پیسے دو اور کھاؤ حرام، مردہ جانور کا گوشت۔ مسالے کی چکی ہو اور وہاں اینٹ پیسی جا رہی ہے اور پوچھ لو میں نبی کا عاشق ہوں۔ آپ محسوس تو نہیں کر رہے؟ کرنا چاہیے آپ کو۔ منگاؤ گندم کا آٹا اور بیچ میں آپ کی سوکھی روٹیاں پیسی ہوں، کیا کر رہے ہو؟ جی ہماری پوری نہیں پڑتی، لانتی نہیں پوری پڑتی تو حرام کھانا چھوڑنا۔ اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا ہے۔ حرام خوروں میں کبھی حیا نہیں ہوتی، حیا اسی میں ہوتی ہے جس میں حلال کا لقمہ ہو۔ اور آج کی تقریر کی میں آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو پلے باندھنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ فإن مات علی تلک الحالۃ فمأواه جہنم او کما قال۔ فرمایا جب کسی کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کے فرشتے کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو تجھ پر، کلمہ پڑھ کے حرام کھاتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو، موت آ جائے، حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حرام کھلانے کی بجائے سوکھی روٹی کھلا تاکہ بچوں میں حیا پیدا ہو اور مالک تجھ پر بھی راضی ہے۔ ہم حریص ہو گئے، فلاں نے کوٹھی بنا لی میں رہ گیا، تو کوٹھی بنا نا، جہنم میں جگہ تو نہ خرید۔ جن کو رب نے رزق حلال دیا ہوا ہے بنگلے بنائیں، گاڑیاں لیں، موج سے رہیں، لیکن تو یہ نہ دیکھ کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے، تو کہ یا اللہ روکھی سوکھی کھا لوں گا بس تو راضی رہنا۔ ہمیں دنیا کے نشوں نے غرق کر دیا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو موت کو یاد رکھ کر اس پر عمل کی توفیق۔ اور میرے پاس